کہ کیا رسول کا ذکر کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نادان، اب توجہ سے سنیں، پوری کائنات کے اندر اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا، توجہ فرمائیں، پوری کائنات میں اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پروڈکشن دے رہے ہیں دوستو، بڑی پیاری ویڈیو ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو سید امین القادری صاحب کا بیان ہے یہ دوستو، اور آج ہم جانیں گے درود شریف کی فضیلتیں۔ دوستو درود شریف کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ علماء بیان کرتے کرتے تھک جائیں، لیکن اس کی فضیلتیں کی کمی نہیں ہوگی، یعنی اس کی کمی بتائی، اس کی مطلب خاصیت بتا ہی نہیں سکتے، اتنی فضیلتیں ہیں درود شریف کی۔ درود شریف جتنا ہو سکے آپ سے کثرت سے پڑھا کریں درود شریف، ہر وقت پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، سمجھیے اتنی نیکی ملے گی آپ کو، اتنا ثواب ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے درود شریف کی کتنی فضیلتیں، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ کیونکہ درود شریف کا جو مطلب ہے وہ ہمارے نبی کے اوپر ہے۔ آپ نے درود شریف نبی طرح کو بھیجا تو اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ تو اس بیان کا ٹاپک یہی ہے آج کا، درود شریف کی فضیلتیں۔ اور دوستو سب دن ہر پل پڑھیے، آپ کسی بھی دن پڑھیے، کوئی کام کر رہے تو منہ سے پڑھنا آپ کو درود شریف پڑھے۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ باقی درود شریف آپ کو جو بھی آتا آپ پڑھیں، لیکن سب سے چھوٹا میں نے بتایا تو یہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے۔ کوشش کیا کریں کم سے کم روز 300 بار، 313 بار یا 500 بار یا 1000، جتنا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ درود شریف کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ ویسے تو آپ روز پڑھیے، ہر وقت پڑھیے، لیکن جمعے کے دن ایک ایسا ہے اس میں کثرت سے درود شریف کا ورد کیا کریں، کثرت سے جتنی زیادہ بار آپ پڑھ سکیں پڑھیں، صرف جمعے کے دن، کیونکہ جمعے کا دن بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہ سمجھ لیجیے ایک طریقے سے پورے ہفتے کا یہ سردار ہوتا ہے۔ جو بھی دن ہوتے ہیں سب دن افضل ہے، ہر پل افضل ہے اللہ کا، لیکن جمعے کے دن کی درود شریف کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ تو جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، باقی ہر پل ہر لمحہ درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بے شمار فائدے نظر آئیں گے، فضیلتیں برکتیں بے شمار آپ کی نظر آئیں گے۔ تو آئیے سید امین القادری صاحب کا یہ پورا بیان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جتنا ہو سکے دوستوں ویڈیو اچھی لگا کر اس کو شیئر ضرور کیا کریے۔ تو چلیے پہلے ہم لوگ بیان سنتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ کیا رسول کا ذکر کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نادان، اب توجہ سے سنیں، پوری کائنات کے اندر اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا، توجہ فرمائیں، پوری کائنات میں اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور رسول اللہ کا ذکر خالق کرتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قربان جائیں، آپ نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے، آپ روزہ رکھیں تو ثواب ملتا ہے، آپ حج کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ زکات دیں تو ثواب ملتا ہے، آپ رکوع کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ اللہ اکبر کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ الحمدللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے محبوب پہ درود نازل فرما، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ اشرا، تم ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو اللہ 10 مرتبہ تم پر درود نازل فرماتا ہے۔ یعنی انسان تو کتنا مقرب ہو جاتا ہے اللہ کا کہ تو ایک بار حضور پہ درود پڑھے تو اللہ تجھ پہ 10 بار پڑھے۔ اللہ تجھے نہیں دیکھتا کہ تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو زانی ہے، تو جھوٹا ہے، تو غیبت کرنے والا ہے، تو چغل خور ہے۔ بس اگر مومن ہے ایک بار حضور پہ درود پڑھا تو اللہ 10 بار تجھ پہ درود نازل کرے گا۔ جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقرب ہوگا۔ اور درود کب ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے نہیں ملتا۔ اللہ نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، درود پڑھنے پہ درود بھیجتا ہے۔ اب جس پہ خدا درود پڑھے، جس پر خدا درود پڑھے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پڑھتا ہے، کیسے درود بھیجتا ہے۔ وہ فرشتوں کی محفل میں نبی کا احترام اور بزرگی بیان کرتا ہے، لیکن جب امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی شان فرشتوں میں بیان کرتا ہے اور اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو زبان قدرت پر تیرا نام آ جائے تیری شان کیا ہے؟ زبان قدرت پر اور کب آتا ہے؟ جب تو درود پڑھتا ہے۔
جب تو دیکھا درود کتنا مقدس اور مقرب عمل ہے. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنی، مالی اور قولی عبادت سے، یہ بدن کی عبادت، مال کی عبادت اور قول کی عبادت، ان ساری عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں درود سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. سب سے بڑا مرتبہ درود شریف کا ہے. بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے. نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نور محمد بھائی دیکھ رہے ہیں، غفران صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا اٹھا تیری نماز، اور منہ پہ مار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نماز رد کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کیا. زکات دیتے ہوئے دکھاوا کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے. اللہ زکات کا ثواب نہیں دیتا، اس کو منہ پہ پھینک مارتا ہے. رکوع کیا، اچھا رکوع کیا تو اگر دکھاوا کیا تو پھینک مارتا ہے. لیکن قربان جائے محبوب کی عظمت پر، اگر کوئی درود شریف دکھانے کو پڑے، ریاکاری کے طور پہ پڑے، تو اللہ رد نہیں کرتا، تو بھی قبول کرتا. اور کہا جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریا کو نہیں دیکھوں گا، محبوب کی ضیا کو دیکھوں گا. تیری ریا نہیں دیکھی جائے گی، اب حبیب کی ضیا دیکھی جائے گی، اور ان کے روح کے بددعا کے صدقے تجھے ثواب عطا کیا جائے گا. اسی لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کے 4 حصے کروں اور ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا رہوں. آقا کیسا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر اس میں زیادتی کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے. عرض کی یا رسول اللہ 24 گھنٹے کے آدھے حصے میں اب میں آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا. آقا فرماتے بہتر ہے لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو اچھا. عرض کی یا رسول اللہ پونا حصہ درود و سلام. آقا فرماتے بہتر ہے اور زیادہ کرو تو اچھا. عرض کیا یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد رات و دن میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا. آقا فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا کر لیا تو اللہ تجھے دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دے گا، آخرت کے غموں سے بھی آزاد. اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت ہے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا یہ واجب ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالو. کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیا کرو. 500 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا، 1000 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک کہ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے. 3000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے. درود شریف کی بڑی برکتیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو لٹکتی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہے، جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے. یہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آج، جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا بیان کیا تھا تو یہی بیان کیا تھا. اس وقت میری عمر. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا سنا. سید امیل القادری صاحب کا یہ بہترین بیان تھا درود شریف کی فضیلت کے اوپر. تو درود شریف ایک ایسا عمل ہے، اس کو اگر کوئی انسان کنٹینیو کرے گا تو سمجھ لیں کتنی برکتیں، رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی، یہ سوچ بھی نہیں سکتا. دوسری بات میں نے خود علماء سے سنا ہے جو سب سے کثرت سے سب سے زیادہ درود شریف بھیجے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوگا جتنے کہ یہ 2 انگلی کا فاصلہ. یہ سمجھ لیجیے آپ، جتنے سب سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن اتنی قریب ہوگا جتنے کہ 2 انگلی کا فاصلہ. سوچیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ درود شریف پڑھنے والا اتنا قریب ہوگا اللہ کے نبی پہ، یعنی کہ اس پہ ہم درود شریف بھیج رہے ہیں. اس شخص مطلب کوئی اس کی تو مطلب کوئی وہی نہیں ہے کہ انبیاءوں کے انبیاء، پیغمبروں کے پیغام، نبیوں کے نبی، اللہ کے سب سے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب رہے گا وہ شخص جس نے درود شریف سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی ہوگی. تو سوچیے کتنی بڑی فضیلت ہے درود شریف کی. تو دوستو درود شریف کا آج سے ابھی سے اسی وقت سے ویٹ کرنا شروع کر دیں کہ جتنی زیادہ آپ پڑھ سکیں، 100 200 500 1000 جو بھی آپ پڑھ سکیں، کوشش کریں درود شریف پڑھا کریں. خود بھی پڑھیں، اپنے گھر میں سب کو تاکید کریں، ہدایت کریں کہ درود شریف کی پڑھا کریں.
اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ درود شریف کی کتنی خیر و برکتیں ہوتی ہیں، اس کو پڑھا کریں۔ تو اس ویڈیو کو بھی خوب شیئر کریے گا تاکہ لوگ اس کو سنیں، سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ سب ثواب کے حقدار ہوں گے، جو بھی لوگ جتنے بھی لوگ عمل کریں گے، سمجھ لیجئے۔ تو امید ہے دوستوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔